السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام و حاضرین مجلس، یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے اور اکثر آپ حضرات سے ملاقات بھی رہتی ہے۔ آج مجھے ایک اور بات عرض کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ عشرہ سارا ہی آپ شب قدر کے فضائل سنیں گے۔ مجھے فضائل سے ہٹ کر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ بات ذرا تھوڑی توجہ طلب ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دین سیکھنے کا مرکز صرف مسجد اور مدرسہ تھا۔ لوگ اپنے علماء کے پاس آتے، جماعت میں جاتے، وہاں دین سیکھتے۔ تبلیغی جماعت میں چلے جاتے، کوئی مسائل سیکھ لیتے، کوئی نماز سیکھ لیتے۔ اس وقت حالات بدل رہے ہیں۔ مسجد میں وہی پرانا ملا بیٹھا، کسی کو نماز سکھا دی، زیادہ قرآن پڑھا دیا۔ اس بیچارے ملا کی معلومات کوئی نہیں ہے، انگریزی نہیں جانتا۔ قوم ترقی کر رہی ہے، 21ویں صدی سے گزر رہی ہے۔ قوم آج معلومات لینا چاہتی ہے ان پڑھے لکھے لوگوں سے جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں، بین الاقوامی میڈیا پر بیٹھے ہیں، ایک ایک سانس میں کئی احادیث پڑھتے ہیں، انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں۔ مسجد کے ملا کو بیچارے کو اردو بھی صحیح نہیں آتی۔ اور یہ حوالہ بھی نہیں دیتا، زیادہ یہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے، کبھی کہتا ہے علماء نے یہ لکھا ہے۔ اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ جناب حدیث نمبر فلاں، بین الاقوامی نمبر فلاں، انٹرنیشنل نمبر فلاں، چیپٹر نمبر فلاں، آدمی سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اس رنگینی میں ہمارا بھی دل چاہتا ہے، نوجوان نسل ہے کہ ملا تو وہی پرانی کہانی سنانے والا ہے، ہمیں بھی دین سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے۔ ہے توجہ آپ کی میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟
آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ میں ویسے گپ لگا رہا ہوں؟ ہماری نسل کہاں جا رہی ہے؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے. بس میں نے یہ سمجھیں کہ ایک رونا آپ کے سامنے رونا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری نسل کہاں جا رہی ہے. اس کو سنبھالنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس لیے مجھے بات کرنی ہے اس وقت قرآن کریم سے متعلق، اور پھر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک عقل مند قوم ہیں، باشعور قوم ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ دی ہے. قرآن کریم نے بھی بار بار عقل مندوں کو خطاب کیا ہے. تو کیا عقل کے ہوتے ہوئے ہمیں وحی کی ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ بات بالکل آسان کر رہا ہوں. کیا عقل کے ہوتے ہوئے وحی کی ضرورت ہے؟ ہم محتاج ہیں وحی کے. ملا کا موقف یہ ہے کہ وحی کے بغیر گزارا نہیں. بس اس بات کو تھوڑا سمجھنا ہے. اور ایک سوال پہلے ہی چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم کے ایمان والوں پر 5 حق ہیں. ایمان لانا. قرآن کے مسلمانوں پر کتنے حق ہیں؟ 5. یہ ہمارا اپنا مجمع ہے اور اپنے سب ساتھی ہیں، جماعتی احباب ہیں اکثر، اور ہمارے بڑوں کو سب سننے والے بیٹھے ہیں، سب نظریاتی لوگ ہیں. اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے بات کر رہا ہوں. قرآن کریم کے مسلمانوں پر 5 حق ہیں. سب سے پہلا حق ہے ایمان لانا. دوسرا حق ہے اس کو صحیح پڑھنا. تیسرا حق ہے اس کا مطلب اور مفہوم بیان کرنا. چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا. اور 5واں حق ہے اس کی اشاعت کرنا، اگلی نسلوں تک پہنچانا. پھر دہرا رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے. پہلا حق اس پر ایمان لانا. ہم یہ سب ایمان لاتے ہیں الحمدللہ. دوسرا حق اس کو پڑھنا نہیں، صحیح پڑھنا. فقط پڑھنا نہیں بلکہ صحیح پڑھنا. نمبر 3، اس کا ترجمہ مطلب مفہوم سمجھنا. نمبر 4، اس پر عمل کرنا. اور نمبر 5، اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا. ٹھیک ہے؟ اچھا، قرآن کریم کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدارس میں یا کہیں اور؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے. کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن کریم مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. قرآن کریم پر ایمان بھی مدارس میں سکھایا جاتا ہے. ترجمہ اور تفسیر بھی مدرسے میں کرائی جاتی ہے. عملی مشق بھی مدرسے میں تبلیغی جماعت میں سکھائی جاتی ہے، خانقاہوں میں سکھائی جاتی ہے. اور قرآن کریم کی اشاعت یعنی اگلوں نسلوں تک پہنچانا یہ بھی مدرسے میں ہوتا ہے. لیکن میں پوری دیانتداری سے آپ سے سوال کروں گا، اور آپ نے بھی پوری دیانتداری سے جواب دینا ہے. میرا لحاظ نہیں کرنا بلکہ جو حقیقت ہو وہ بتلانا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں بطور خاص اسکول اور کالج کی چھٹیوں میں عام طور پر آپ جگہ جگہ بورڈ دیکھیں گے، فہم قرآن کورس. ایسا ہوتا ہے جی؟ جگہ جگہ آپ اشتہار پڑھیں گے، وہاں 1 مہینے میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جائے گی. فلاں جگہ تراویح میں قرآن کریم کا ترجمہ سمجھایا جائے گا. فلاں جگہ کلاسیں ہوں گی اتنے بجے سے اتنے بجے تک. پہلے تو صرف مردوں کی ہوتی تھی، اب خواتین کی کلاسیں بھی جگہ جگہ ملیں گی کہ وہاں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا جائے گا. قرآن کریم کے مسلمانوں پر 5 حق ہیں. باقی 4 حق پر مولوی پر اعتبار کیا جا رہا ہے. ترجمے میں مولوی پر اعتبار کیوں نہیں ہے؟
میرا سوال آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ اپنی دیانتداری سے بتلائیں، جھوٹ نہیں بولنا، مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے اس پورے سال کے اندر کسی اکیڈمی میں، کسی اخبار میں یہ اشتہار پڑھا ہے کہ فلاں اکیڈمی میں، فلاں ادارے میں بچوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھایا جائے؟ پڑھا ہے؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ بچوں کو یہاں قرآن کریم حفظ کرایا جا رہا ہے؟ فقط فلاں سکالر آئے گا اور بچوں کو قرآن کریم حفظ کرائے گا؟ صرف ترجمہ، باقی سارے کام مولوی کے ذمے، لیکن ترجمہ کرنا ہے پڑھے لکھے اسکالر نے، فہم قرآن کورس کرانا ہے پڑھی لکھی لیڈی ڈاکٹر نے۔ اور اگر کبھی آپ ان کی مجلس میں چلے جائیں اور ان سے ناظرہ قرآن کریم سنیں تو ان کو ناظرہ قرآن نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کریم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے 5 پہلوؤں کی خدمت ہونی چاہیے، صرف ایک ترجمے کی خدمت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ باقی خدمت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میرا سوال آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ باقی تمام چیزوں میں امت کا اتفاق ہے کہ مولوی ناظرہ قرآن کریم پڑھائے، قاعدہ پڑھائے، قرآن کریم پڑھائے اور قرآن کریم پر عمل سکھائے، قرآن کریم سے مسائل کا استنباط کرے اور قرآن کریم کی اشاعت کرے۔ یہ سارا کام مولوی کے ذمہ ہے، اور ہم مدرسے میں چندہ بھی دیتے ہیں اور مدرسے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے ہیں، کیوں؟ سوال میرا سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ مسئلہ کیا ہے؟ بس سوال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آگے چل کے میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ عقل کی موجودگی میں کیا وحی کی ضرورت ہے؟ اور اگر وحی کی ضرورت ہے تو پھر کیا قرآن کریم ہی ضروری ہے؟ تورات کیوں نہیں؟ انجیل کیوں نہیں؟ زبور کیوں نہیں؟ 2 سوال ہو گئے۔ اور تیسرا سوال، قرآن کریم کے پڑھانے کے لیے جب ملا پر اعتماد ہے، جب ناظرہ پڑھانے کے لیے ملا پر اعتماد ہے، حفظ میں ملا پر اعتماد ہے، عمل میں ملا پر اعتماد ہے، اشاعت میں ملا پر اعتماد ہے، تو ترجمہ اور تفسیر میں ملا پر اعتماد کیوں نہیں؟ سوال ذہن میں آ گیا آپ کے؟ پہلے سوال کا جواب کہ عقل کی موجودگی میں وحی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عقل کافی نہیں۔ دیکھیے، ہم سب کا خالق مالک کون ہے؟ ہم کو پیدا اللہ نے کیا ہے، ہمیں پالنے والا بھی کون ہے؟ ہاں، صرف ہمیں نہیں بلکہ ساری مخلوقات کو کون پالتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ نے جانور کو پیدا کیا تو جانور، بکری نے بچہ جنا، گائے نے، بھینس نے بچے کو جنم دیا، بچہ پیدا ہوتے ہی چند منٹوں کے بعد اپنی ماں کے تھنوں تک پہنچ گیا۔ اس کو کس نے رہنمائی کی کہ تیری غذا کا سامان یہ ہے؟ اس کو اللہ رہنمائی کر رہا ہے۔ انسان بھی اپنی غذا تک پہنچتا ہے اللہ کی رہنمائی سے، یہاں تک انسان اور جانور برابر ہے۔
پھر کون سی غذا میرے لیے فائدہ مند ہے، کون سی غذا فائدہ مند نہیں، یہ تفریق انسان عقل سے کرتا ہے۔ لہذا جانور اپنے فائدے کی چیز بھی کھا لیتا ہے اور نقصان کی چیز بھی کھا لیتا ہے اور مر بھی جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے جس سے وہ فیصلہ کر سکے۔ لہذا عقل کی وجہ سے انسان جانوروں سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب کیا یہ عقل رہنمائی کے لیے کافی ہے یا وحی کی بھی ضرورت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال سمجھیں۔ زمین اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، مثلا زمین اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، سورج چاند ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، دریا ہوا پانی یہ سب اللہ کی۔ اچھا یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ سب ہمارے لیے ہیں نا جی؟ زمین کی ضرورت ہمیں ہے، آسمان کی ضرورت، سورج کی ضرورت، سورج چند دن نہ نکلے تو کیا پوزیشن ہوتی، تو سورج کی ضرورت ہمیں ہے، چاند کی ضرورت، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا ان میں سے کسی چیز کو ہماری ضرورت بھی ہے؟ یار آپ بول نہیں رہے، روزہ زیادہ تو نہیں لگا ہوا آپ؟ ان میں سے کسی چیز کو ہماری ضرورت بھی ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو تو چاند کو کوئی فرق پڑے گا؟ سورج کو کوئی فرق پڑے گا؟ دریا کی روانی میں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی فرق نہیں۔ لہذا ان ساری چیزیں ہماری ضرورت کے لیے ہیں، ہم ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم سارے نہ ہوں تو نہ سورج کی تابانی میں کوئی فرق آئے گا، نہ دریا کی روانی میں کوئی فرق آئے گا، نہ موسم میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ یہ نظام اللہ کا اسی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں اور ہم کسی اور کے لیے ہیں، ہم ان کے لیے نہیں ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ چلیں بڑا مسئلہ حل ہو گیا، ساری مخلوقات ہمارے لیے اور ہم اللہ کے لیے۔ اب جس کے لیے ہم ہیں اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں اس ذات کا تعارف، اس کی پہچان ہونی چاہیے یا نہیں؟ ساری مخلوق تو ہمارے لیے ہے اور تو ہمیں اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں کہ عقل کے ذریعے سے ہم رب کی پہچان کر سکتے ہیں؟ جی آپ بول نہیں رہے۔ عقل ہمیں یہ تو بتلاتی ہے کہ یہ ساری کائنات خود نہیں بنی، اس کو کسی نے بنایا ہے، مگر وہ بنانے والا کون ہے؟ عقل کی وہاں رسائی نہیں۔ یہ ہمیں کس نے بتلایا؟ یہ ہمیں پتہ چلا وحی الہی کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ سارے بولیں، وحی الہی کے ذریعے سے۔ اللہ کیونکہ ہمارا رب ہے، رب نے ہمیں دنیا کی زندگی کے لیے چیزیں فراہم کی، زمین بنائی ہماری ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناج اگانا تھا جو ہماری ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بارش برسائی، بارش سے اناج اگا جس سے ہماری ضرورت پوری ہوئی۔ تو جس طرح زمین ہے نا، زمین، اس پر اناج اگانے کے لیے اللہ نے بادل کا انتخاب کیا اور بادل کے ذریعے سے بارش زمین پر آئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی پہچان کے لیے وحی اتارنا چاہتا ہے۔ جس طرح زمین کو آباد کرنے کے لیے اللہ بارش بھیجنا چاہتا ہے مگر واسطہ بناتا ہے بادل کو، اس طرح اللہ وحی بھیجنا چاہتا ہے مگر واسطہ بناتا ہے نبی کو۔ وحی جو ہے وہ نبی کے سینے پر اترتی ہے اور نبی کے سینے سے دنیا میں پہنچتی ہے۔ لہٰذا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے عقل کافی نہیں تھی، وحی کی ضرورت تھی، اور وحی کہاں آئی؟ نبی کے سینے۔ تو ہمیں اللہ کی پہچان کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وحی کی ضرورت ہے۔ پھر وحی تو آدم علیہ السلام پہ بھی اتری، وحی تو نوح علیہ السلام پہ بھی اتری، وحی تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتری، مگر ہم کہتے ہیں وحی قرآن ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام تو دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، آدم علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں، ان پر اترنے والی وحی موجود ہے، وہ وحی بھی موجود نہیں۔ نوح علیہ السلام موجود نہیں، ان پر اترنے والی وحی بھی موجود، کیونکہ ان پر اترنے والی وحی محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی قرآن کریم کی صورت میں ہمارے نبی پر اتاری ہے وہ وحی محفوظ ہے۔ جی محفوظ ہے یا نہیں؟ تو وحی تو ہماری ضرورت پوری کرے، لیکن اس صورت میں کہ وحی ہم تک پہنچے تو صحیح۔ تو ہم تک جو محفوظ وحی پہنچی ہے وہ صرف قرآن کریم کی صورت میں پہنچی ہے، لہذا ہماری ضرورت کو صرف اللہ کا قرآن پورا کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی وحی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ تو پہلی بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ضرورت قرآن کریم پوری کر رہا ہے۔ اب وہ قرآن کریم کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ درس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ بھی میری ضرورت ہے جی، اور قرآن پڑھاتا کون ہے؟ ملا پڑھاتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ بھی میری ضرورت ہے اور ملا بھی میری ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری قوم کا اس پر اتفاق ہے کہ ٹھیک ہے جی قرآن آپ پڑھائیں مولوی صاحب۔ تیسرے سوال کی طرف جا رہا ہوں، لیکن ترجمہ نہیں، آپ کی توجہ میری طرف۔ میں صرف اس سوال کا آپ سے جواب چاہتا ہوں کہ جب قرآن ملا پڑھا رہا ہے، حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں، دیکھ کر وہ پڑھا رہے ہیں، زبانی وہ یاد کرا رہے ہیں، ایمان اس پر وہ سکھا رہے ہیں، صرف ترجمہ ڈاکٹر صاحب کیوں کرنا چاہتے ہیں، انجینئر صاحب کیوں کرنا چاہتے ہیں، اسکالر کیوں کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کیوں نہیں پڑھانا چاہتا؟ میرا سوال آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس ایک ہی وجہ ہے، سمجھ لیجئے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم ناظرہ ملا سے پڑھ رہے ہیں، حفظ ملا کے پاس کر رہے ہیں، ایمان قرآن پر ملا سے سیکھ رہے ہیں، اشاعت ملا سے سیکھ رہے ہیں، تو ترجمہ بھی ملا سے سیکھنا چاہیے۔ اور قوم کا موقف یہ ہے کہ ترجمہ سکالر سے سیکھنا چاہیے۔ اب ملا کے ترجمے میں اور سکالر کے ترجمے میں فرق کیا ہے؟ بس یہ میری گفتگو کا عنوان ہے۔ وہ بھی تو عربی کا ترجمہ کر رہا ہے، یہ بھی عربی کا ترجمہ کر رہا ہے، وہ بھی عربی جاننے والا ہے، یہ بھی عربی جاننے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا فرق ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو میرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ عنوان تھوڑا سا مشکل ہے جو میں نے چھیڑا ہے۔ ملا اور مسٹر میں فرق یہ ہے کہ سکالر عربی گرامر سے اپنی عقل سے معنی اور مفہوم متعین کرنا چاہتا ہے۔ سکالر اپنی عقل، اپنی سوچ اور فکر سے، اپنے ذہن سے قرآن کریم کی آیت کا مطلب اور مفہوم بیان کرنا چاہتا ہے، اور ملا اپنی عقل کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام
اور تابعین سے جو مفہوم چلا آ رہا ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ گویا کہ ملا آپ کا تعلق 1400 سال کی امت سے جوڑنا چاہتا ہے اور سکالر آپ کا تعلق توڑنا چاہتا ہے۔ اور یہ تعلق کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ پڑھاتے ہوئے توڑا نہیں جا سکتا، ایمان سکھاتے ہوئے توڑا نہیں جا سکتا، یہ گڑبڑ صرف مفہوم میں کی جا سکتی ہے، اس لیے وہاں پر جانا چاہتا ہے۔ اور ملا بزید ہے کہ میں جس طرح قرآن کے الفاظ پر پہرا دے رہا ہوں، میں نے معنی پر بھی پہرا دینا ہے۔ میں نے جس طرح آج تک قرآن کے الفاظ نہیں بدلنے دیے، میں نے معنی اور مفہوم بھی۔ صرف ایک مثال، وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے گورنر بنائے گئے ہیں۔ آپ وہاں بیان کر رہے ہیں قرآن کریم کی عظمت۔ ایک عیسائی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت آپ قرآن کریم کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، قرآن کریم میں تو جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ پریشان ہو گئے اور کہا کیا بات لکھی ہوئی ہے قرآن کریم میں جھوٹی بھائی؟ اس نے کہا جی قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سیدہ مریم کے بارے میں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن مریم۔ ہارون علیہ السلام تو سیدہ مریم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، تو مریم ہارون کی بہن کیسے بن گئی؟ تو قرآن نے اس کو ہارون کی بہن کیسے کہہ دیا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، باوجود اس کے کہ آپ عربی جانتے تھے۔ گھوڑا منگوایا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے تھے، مغیرہ بن شعبہ سے ملاقات۔ مغیرہ تم؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ مغیرہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عیسائی نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ تمہارے قرآن میں تو جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں کہ یہ ہارون علیہ السلام کی بہن ہے، جبکہ ہارون علیہ السلام تو 2000 سال پہلے فوت ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا مغیرہ اتنی موٹی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ ہارون اور ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون اور ہیں۔ قرآن کریم نے جس ہارون کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام نے اس کا شجر نسب بیان کیا۔ اب ذرا غور فرمائیے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیاس دوڑانے کی بجائے جب مسئلہ پیش آیا کس کی طرف رجوع کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پر اشکال ہوا تو حضور سے رجوع کیا۔ بس آج سکالر، مذہبی سکالر جو قرآن کریم کا صرف مفہوم بیان کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں، قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور ملا کہتا ہے نہیں، قرآن کریم سمجھنے کے لیے دربار رسالت میں جانا پڑے گا۔ دربار رسالت میں وہ مسئلہ موجود نہیں ہے تو صحابہ کرام کے در پہ جانا پڑے گا، 1400 سال کی امت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ جو مفہوم وہ متعین کریں گے وہ مانا جائے گا، جو میں اور آپ متعین کریں گے وہ نہیں مانا جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اس لیے میں گزارش یہ کروں گا، میری تقریر ختم ہوئی، کہ اپنی نسل کو سمجھائیے کہ قرآن کریم سیکھنے کی جگہ جس طرح قرآن کے الفاظ آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان آپ مدرسے میں سیکھتے ہیں، قرآن پر عمل آپ مدرسے میں سیکھتے ہیں، قرآن کا معنی اور مفہوم بھی کہاں سیکھنا چاہیے؟ وہ بھی مدرسے میں سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔